اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لكل واحد منہما السدس مما ترک إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلکم ربع مما ترکن من بعد وصیۃ یوصین بها او دین ولہن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فإن كان لکم ولد فلہن الثمن مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها او دین وإن كان رجل یورث کلالۃ او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا اکثر من ذالک فہم شرکاء فی الثلث من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مدار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہو اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے 6واں حصہ ہوگا۔ پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے تائی حصہ ہے، پھر اگر اس میت کی کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا۔ یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو وہ فوت ہونے والا کر گیا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے۔ بے شک اللہ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو ان میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہو، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے عورتوں کے لیے 1/4 حصہ ہے، پھر اگر تمہارے اولاد ہوں تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو وصیت تم کر جاؤ، اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد ہوں گے، اور کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا ہو، اور صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا۔ پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں بھی میت کے اس وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گی جس وصیت میں اس نے ورثاء کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ بڑے علم والا اور حلم والا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ وراثت کے احکام میں کافی تفصیل ہے، انہیں جب تک باقاعدہ کسی کے پاس بیٹھ کر مشق کے ذریعے حل نہ کیا جائے تب تک سمجھنا مشکل ہے، اس لیے انہیں سمجھنے کے لیے باقاعدہ کسی علم میراث کے عالم کے پاس بیٹھ کر سمجھیں۔ مختلف تفاسیر میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے پیش نظر آیات میں مذکورہ ورثاء کی مکمل تصویریں بھی پیش کر دی جاتی ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ حصوں کے بیان کردہ حصوں کے ساتھ بہت سے اصول اور قواعد کو ملا کر میراث کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے، لہذا مزید تفصیلات کے لیے میراث کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ نیز یہاں تفسیر میں
تمام ورثاء کے حالات بیان نہیں کیے گئے، بلکہ صرف ان کے بیان کیے گئے ہیں جن کی صورت یہاں آیت میں مذکور ہے۔ نمبر 1، باپ کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا بھی ہو تو باپ کو 1/6 ملے گا۔ اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا نہ ہو بلکہ صرف بیٹی ہو تو باپ کو 1/6 ملے گا، اور بقیہ ورثاء کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وہ باپ کو بطور عصبہ کے ملے گا۔ اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں نہ کوئی بیٹا ہو اور نہ کوئی بیٹی ہو تو باپ کو بطور عصبہ ملے گا۔ ماں شریک بھائی کی 3 صورتیں ہیں۔ اخیافی بھائی اگر ایک ہو تو اخیافی بھائی کو 1/6 ملے گا۔ اخیافی بھائی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو خواہ بھائی ہو یا بہنیں یا دونوں مل کر تو انہیں 1/3 ملے گا۔ باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی محروم ہو جائے گا۔ اس طرح اخیافی بہن کے بھی 3 احوال ہیں۔ شوہر کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر فوت ہونے والی کی اولاد ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا۔ اگر فوت ہونے والی کی اولاد نہیں تو شوہر کو 1/2 ملے گا۔ بیوی کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر فوت ہونے والی کی اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 ملے گا۔ اگر فوت ہونے والی کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا۔ بیٹی کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر بیٹی ایک ہو تو 1/2 یعنی آدھا ملے گا۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا۔ اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہو تو بیٹیاں عصبہ بن جائیں گی اور لڑکے کو لڑکی سے دگنا دیا جائے گا۔ ماں کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی یا کسی بھی قسم کے 2 بہن بھائی ہوں تو ماں کو کل مال کا 1/6 ملے گا۔ اگر میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کوئی نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے 2 افراد نہ ہوں، خواہ ایک ہوں تو ماں کو کل مال کا 1/3 ملے گا۔ اگر میت نے بیوی اور ماں باپ یا شوہر اور ماں باپ چھوڑے ہوں تو بیوی یا شوہر کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا 1/3 ماں کو دیا جائے گا۔ بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے، اور جہاں بھائی اسبہ بنتے ہوں وہاں انہیں بہنوں سے دگنا ملتا ہے، اور کئی جگہ بہنیں بھی اسبہ بن جاتی ہیں اور اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بقیہ سارا مال لے لیتی ہیں۔ ایک اور اہم قاعدہ ہے کہ قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا محروم ہو جاتا ہے، جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا، باپ کے ہوتے ہوئے دادا، بھائی کے ہوتے ہوئے بھائی کی اولاد وغیرہ۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ ویدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کے تمام حدود سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وراثت کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حدود قرار دیا ہے، اور ان کے توڑنے کو اللہ تبارک و تعالی کی حدیں توڑنا قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ میراث کی تقسیم میں ظلم کرنا عذاب الہی کا باعث ہے۔ اس سے ان مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو لڑکیوں یا دوسرے وارثوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دے گا۔ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اس آیت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر جنت کا وعدہ ہے، اور اگلی آیت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر جہنم کی وعید ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے،
اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی حرام ہے۔ نیز کسی بھی حد شرعی کو توڑنا حرام ہے، لیکن تمام حدود کو توڑنے والا کافر ہے، یعنی جو ایمان کی حد بھی توڑ دیتا ہے، اور اگلی آیتوں میں یہی مراد ہے، کیونکہ وہاں نافرمان کے لیے ہمیشہ جہنم سے داخلے کی وعید ہے، اور جہنم میں ہمیشہ کافر ہی رہے گا، مسلمان نہیں۔